اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس روز، اس دن، قیامت جس دن ہوگی، یا روز محشر، یا جب ہم اکٹھے کر لیے جائیں گے، حساب کتاب کا دن ہوگا جب، اس روز متقی لوگوں کے علاوہ، متقیوں کے علاوہ باقی سب سارے دنیا کے دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، چھوڑ دیں گے۔ قیامت کی جو ابتدا ہے نا، بگننگ، وہ سور سے ہوگی، اور اچانک آئے گی یہ آواز، اچانک۔ People will be busy in their hustle and bustle of the world، اپنی ڈیلنگز، بزنس ڈیل، پراپرٹی، پلاٹ، رشوتیں، پتہ نہیں کیا کیا۔ People will be busy and it will start۔ کہ اس دن یہ جب حالات دیکھیں گے نا لوگ، اس کو جو اندازہ ہو رہا ہوگا نا کہ میرا کیا ہونے لگا ہے، یا میں پھنس نہ جاؤں، میں نہ پکڑا جاؤں، وہ کہے گا میری اولاد لے لیں، میرا بھائی لے لے، میری بیوی، میں اس کو کر لیں جو بھی کرنا ہے، مجھے نجات دے دے اللہ تعالیٰ۔ اللہ اکبر۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الله تعالى في كتابه الحكيم: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے، ہم اسی کی حمد کرتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں، اور ہم اسی سے بخشش طلب کرتے ہیں۔ ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں اپنے نفسوں کے شرور اور اپنے اعمال کی برائیوں سے۔ جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، جسے اللہ گمراہ کر دے یا گمراہ ہونے دے اسے کوئی ہدایت پہ نہیں لے کے آ سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے بچنے کے لیے، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو ہم احوال القیامہ پڑھ رہے تھے، قیامت کی اولناکیہ، اور قرآن کی ہم بہت ساری آیات پڑھ رہے تھے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ قیامت کے بارے میں، قیامت کا جو منظر ہوگا نا، منظر کشی کی ہے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری جگہوں پہ۔ تو ہم جو پڑھ رہے تھے نا، لاسٹ ٹائم ہم نے یہاں پہ بریک لگائی تھی کہ ابھی میں نے جو آیت بھی آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ سورۃ الزخرف کی آیت نمبر 67 ہے، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس روز، اس دن، قیامت جس دن ہوگی، یا روز محشر، یا جب ہم اکٹھے کر لیے جائیں گے، حساب کتاب کا دن ہوگا جب، اس روز متقی لوگوں کے علاوہ، متقیوں کے علاوہ باقی سب سارے دنیا کے دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، چھوڑ دیں گے۔ اللہ اکبر۔ غور کریں اس بات پہ، آپ غور کر رہے ہیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے، اچھا متقیوں کو اللہ تعالیٰ نے اس میں مستثنیٰ دی ہے، یعنی سبحان اللہ، جو متقی، جو اللہ کا تقوی رکھتے ہیں، وہ لوگ شاید پھر بھی آپس میں اس دن ایک دوسرے کے کام آ رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر، سو بیوٹیفل اٹ از۔ آلدو کہ متقیوں کو اس دن شاید اتنا ایک دوسرے کے کام آنے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی، کیونکہ ان کا معاملہ کلیئر ہوگا، ان کا بیڑا پار ہوگا، ان کا اللہ تعالیٰ ان کے لیے بڑی آسانیاں پیدا کریں گے اس دن، قیامت کے دن، روز محشر کے دن۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس روز متقی لوگوں کو چھوڑ کر باقی سارے دنیا کے دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ عدو کا لفظ استعمال ہوا ہے، عدو، ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ الاخلاء خلیل یعنی دوست، دشمن یعنی اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج کل جو ہے، آپ کو کوئی مصیبت ہو جائے کسی جگہ پہ، کوئی آپ کو شدت سے ہیلپ کی ضرورت ہو، تو آپ دوستوں کی طرف دیکھتے ہیں، آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں، آپ دوست ہیں کسی کے تو آپ مدد بھی کرتے ہیں، جانتے ہیں۔ لیکن وہ کیسا سما ہوگا، وہ کیسی سچویشن ہوگی کہ آپ جس کو اس دنیا میں اپنا بڑا قریبی دوست سمجھتے ہیں نا، جس سے اگر آپ کسی تکلیف میں مبتلا ہوں گے تو وہ دوڑا آئے گا، تو آپ کو کبھی بھی نہیں چھوڑے گا۔ یا آپ کسی کو اپنا بہت قریبی دوست سمجھتے ہیں، اگر وہ مصیبت میں ہوگا، you will immediately go there, you will try to help him somehow۔ وہ کیسا سما ہوگا کہ اس دوست کو آپ اس دن بھول جائیں گے، بلکہ اللہ کہہ رہے ہیں دشمن، یعنی ایسے ریئیکٹ کریں گے لوگ جیسے اگلا بندہ دشمن ہے۔ یعنی ہم بعد میں اور پڑھیں گے جس میں مفہوم ہے کہ غالباً قرآن کی آیت ہے
کہ بندہ اپنی چھٹکارے کے عوض سب کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوگا. ہاں قرآن کی آیات ہیں آگے آئیں گی انشاءاللہ. اللہ اکبر کیسا سما ہوگا دیکھیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے متقیوں کو اس میں سائڈ پہ رکھا ہے. الا المتقین اللہ تعالیٰ نے فرمایا. سورۃ المعارج کی آیات ہے جس میں اللہ نے قیامت جب برپا ہوگی نا، قیامت جب ہوگی، واقعہ ہوگی، تو اس کی منظر کشی کی ہے، جو کہ یہ جو آخری سپاروں کی جو صورتیں ہیں نا ان میں اکثر قیامت کے دن کی ہولناکیاں بیان ہوئی ہیں. سورۃ المعارج کا یہ جو ٹیکسٹ میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں نا، یہ آیت نمبر 8 سے 16 ہے. آپ اس میں ذرا غور کریں، اپنے آپ کو اس میں ذرا سب مرج کرنے کی کوشش کریں کہ کیسا معاملہ ہوگا اور ہم کس طرح بھولے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ سے یوم تکون السماء کالمہل، اس روز آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا. وتکون الجبال کالعہن، اور جو پہاڑ ہوں گے نا، عہن یعنی دھنکی ہوئی رنگ برنگی جو روئی ہوتی ہے نا، وہ روئی اڑ رہی ہوتی ہے دھنکی ہوئی، اس طرح ہوں گے پہاڑ. یہ ہم سن لیتے ہیں، یہ آیت اکثر سن لیتے ہیں، سورۃ القاریہ میں بھی ہے، اور لیکن نا ہم بڑا لائٹ لے لیتے ہیں اس کو، ہم غور نہیں کرتے. یہ بہت بڑی بات اللہ تعالیٰ نے کی ہے. یہ جو پہاڑ جو ہے نا وہ دھنکی ہوئی رنگ برنگی اون یا روئی کی طرح اڑ رہے ہوں گے، بہت بڑی بات ہے. آپ سب پہاڑی علاقوں میں گئے، اونچے بڑے پہاڑوں میں، جو نہیں بھی گئے نا کوشش کریں جانے کی. اور یہ جو ہم بات کرنے لگے ہیں نا، اس کو ذہن میں رکھ کے یا آبزرویشن کے ساتھ، ایک مسلمان کی زندگی ایسے ہوتی ہے کہ وہ ہر جگہ سے نا سبق لے رہا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ بینات، آیات، نشانیاں رکھی ہیں، نشانیاں لے رہا ہوتا ہے ہر جگہ سے. اور پہاڑوں کی تو اللہ تعالیٰ نے اتنی مثال دی ہے قرآن میں. لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر ہم نے، تم دیکھتے، اگر ہم نے یہ قرآن جبل یعنی پہاڑ پہ نازل کیا ہوتا نا، خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، پھٹا جا رہا ہوتا اللہ کے خوف سے، اللہ کی خشیت اللہ، اللہ کی خوف سے. پھر اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو، یہ آپ امیجن کریں، یہ نتھیا گلی پہ جب آپ جاتے ہیں اتنا اونچا پہاڑ ہے، اس کو، یا آپ ناران سے گزرتے ہیں، بابو سر پاس ہے، وہ خود ایک بہت اونچے پہاڑ کے اوپر ہے، اس کو، یا راکا پوشی کو ذرا امیجن کریں. اس پہاڑ کی کبھی نا آپ غور کیا کریں، اس پہاڑ کی جو کلوسیلٹی ہے، جو اتنا بڑا ہوتا ہے پہاڑ، ہم اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوتے. وہ پہاڑ، بلکہ سارے پہاڑ دنیا میں، آپ نے کبھی اون کو اڑتے ہوئے دیکھا؟ پنکھا چلا ہو، وہ پتہ نہیں، اب اس زمانے میں آپ لوگوں نے دیکھا ہو روئی کو وہ کرنا، ریفریش کرتے، دھنکی ہوئی اون کہتے ہیں اسے، روئی کہتے ہیں. وہ آپ لوگوں نے شاید نہ دیکھی ہو، لیکن اگر آپ دیکھیں اس کمرے میں نا، تو ہر جگہ اون ہی اون، روئی اڑ رہی ہوتی ہے. امیجن دوز ہیوج جائگینٹک ماؤنٹینس ایسے ٹکڑے ہو کے اڑ رہے ہوں. امیجن کریں ذرا. ہم نا یہ آیات بار بار سن لیتے ہیں اور بس چپ کر کے سن جاتے ہیں اور غور ہی نہیں کرتے. قرآن غور کرنے کے لیے، تفکر، تدبر کرنے کے لیے. یہ جب آپ پہاڑوں پہ جب سیاحت کرنے کے لیے جائیں نا، تو صرف انجوائے نہ کیا کریں. انجوائے بہت اچھی بات ہے، انجوائے کرنا، ریفریش ہونا چاہیے. یہ ذرا غور کیا کریں کہ اللہ نے ان پہاڑوں کو کہا ہے، کے بارے میں کہا ہے کہ اگر اس پہ قرآن نازل کیا جاتا تو خاشعا متصدعا من خشیت اللہ ہو جاتے. یہ ان پہاڑوں کے بارے میں کہا ہے کہ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ، اور وہ سورۃ القاریہ میں کیا آیت ہے؟ العہن المنفوش. ذرا اور اللہ تعالیٰ نے نا ایکسپلین کر دیا، ایک اور آگے لگا دیا لفظ منفوش، وہ بھی آئے گا. تو آپ غور کریں کہ یہ پہاڑ اس طرح اڑ رہا ہو، ہمارا کیا بنے گا اس دن؟ ہمیں کچھ اور یاد آئے گا؟ صرف پہاڑ کو اڑتا دیکھ رہے ہیں ہم، پہاڑ، سارے پہاڑ گر کے مری گئے، سارے اڑ رہے ہوں. ہمیں کچھ یاد آئے گا؟ صرف ایک ہی نشانی دیکھ لیں. میں آپ کو اس کی ایک بڑی آسان مثال دیتا ہوں. زلزلہ ترکی میں آیا تھا نا لاسٹ، کتنے دیر کا تھا؟ 45 سیکنڈز، 1 منٹ بھی نہیں. کیا اس زلزلے میں جس ٹائم پہ وہ زمین ہل رہی تھی، اس کو تو چھوڑے ہیں، کیا اس زلزلے کے ٹائم پہ جس طرح زمین ہل رہی تھی اور عمارتیں گر رہی تھیں، کسی کو ہوش تھی اپنے بزنس، میرا پیسے کہاں پڑے ہوئے ہیں، میں نے وہ خریدنا ہے، آج نیا سوٹ خریدنا ہے، میں نے گاڑی خریدنی ہے، کسی کو ہوش تھی؟
میری بزنس ڈیل میں نے آج کرنی تھی لاکھوں کی، کسی کو ہوش تھی؟ ہر بندہ اوسان فتح ہو جاتے ہیں، ہر بندہ ایوری ون گیٹس فوکسڈ کہ میں بچ جاؤں، میرے بچے بچ جائیں، میری فیملی بچ جائے، میرا گھر بچ جائے، چلے وہ بعد میں آتی ہے. ٹھیک ہے، وہ دور کی بات، ترکی کا زلزلہ دور کی بات. اس کے بعد پاکستان میں ایک جھٹکا لگا تھا ہلکا سا، یاد ہے سب کو؟ کس کس نے محسوس کیا تھا؟ اور چونکہ ترکی کا ہم زلزلہ دیکھ چکے ہوئے تھے کوئی اس سے 2 ہفتے پہلے، اور دنیا میں خوف و ہراس پھیل گیا تھا تھوڑا سا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نا دستک آتی ہے. تو وہ جو جھٹکا ہلکا سا اللہ تعالیٰ نے دیا تھا تو کیا ہوا تھا لوگوں کو؟ لوگ بھاگے تھے. اچھا میں تو 5ویں منزل میں بیٹھا ہوا تھا تو اور زیادہ گنتی ہے. اپنی زندگی بچانے کے لیے آپ کو کرنا چاہیے، لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا بھاگنا نہیں چاہیے، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جو جھٹکا لگا تھا جب پاکستان میں، کچھ گرا بھی نہیں اتنا خاص، کوئی زیادہ نقصان نہیں ہوا تھا، کوئی میں چھوٹا موٹا کہیں سنا تھا. اس ٹائم پہ جب وہ جھٹکا لگ رہا تھا، اس ٹائم پہ آپ کی کیا کیفیت تھی؟ کوئی بزنس ڈیل یاد آ رہی تھی، یا کوئی کھانا، یا کوئی سوٹ، کوئی گاڑی؟ اتنے سے جھٹکے پہ ہماری یہ حالت ہو گئی تھی، اوے بھاگو بھاگو بھاگو، باہر نکلو، کسی کا بچہ ہے تو بچہ لے کے باہر نکلے، یہ نہ ہو ترکی والا حال ہو جائے. ایسے ہی تھا، رائٹ؟ اب امیجن کریں، وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، پہاڑ جو ہے نا، پہاڑ وہ روئی کی طرح اڑ رہے ہوں گے، یعنی بہت زور کا زلزلہ آیا ہوا ہوگا. کیا یاد آئے گا اس دن؟ آگے چلتے ہیں. وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، اللہ اکبر. اور کوئی جگری دوست کسی جگری دوست کو نہ پوچھے گا اس دن. یسألو، سوال، پوچھنا. حمیم، حمیم حمیمہ، دوست، جگری دوست. اور کوئی جگری دوست اس دن کسی اور جگری دوست کو کچھ نہیں پوچھ رہا ہوگا، کچھ نہیں پوچھے گا. اللہ who is telling us this? Who is telling us this? اللہ کی بات میں کوئی غلطی ہو سکتی ہے؟ اچھا ہم بات کرتے ہیں تو ہم ایگزیجریٹ کر جاتے ہیں، کبھی کبھار ضرورت سے زیادہ بات کر جاتے ہیں، یا غلط بات بھی کر جاتے ہیں. کیا اللہ ذرا سا نہیں ایگزیجریٹ کر سکتے ہیں؟ اللہ کے ورڈز، اللہ کا کلام مطلق، ایبسولوٹلی پرفیکٹ، ایک ایک ورڈ کیلکولیٹڈ ہے، حکمت سے بھرا ہوا. اگر اللہ بتا رہے ہیں نا وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، اس دن کوئی جگری دوست کسی جگری دوست کو نہیں پوچھے گا. يُبَصَّرُونَهُمْ، سنیں ذرا غور سے، يُبَصَّرُونَهُمْ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے جگری دوست. But they will not be asking, they will not be probably looking at the other person کہ مجھ سے کچھ پوچھ نہ لے، یعنی بھاگ رہا ہوگا. يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمَئِذٍ بِبَنِيهِ، مجرم اس دن، مجرم جو فیل ہو گیا اس دنیا کے ٹیسٹ میں، مجرم چاہے گا کہ اس روز کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنی، آگے آپ سن دیں، یومئذ ببنی، اپنے بیٹوں، اپنی اولاد کو، آگے سنتے جائیں، وصاحبتہ واخیہ، اپنی بیوی کو، صاحبتی واخیہ، اپنے بھائی کو، وفصیلتہ التی تؤویہ، اور اپنے پورے خاندان کو جو اسے پناہ دیا کرتا تھا. وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور پوری دنیا کی روئے زمین کے سب لوگوں کو. ثُمَّ يُنْجِي، فدیہ دے دے کہ میں بچ جاؤں. Brothers, this ayah we have to digest. میں آپ کے سامنے پھر ایک دفعہ پڑھتا ہوں. وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حمیمہ، اس دن کوئی جگری دوست کسی جگری دوست کو نہیں پوچھے گا. یُبَصَّرُونَهُمْ، حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے. یا اگلی آیت ہے یہ کہ وہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے. يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمَئِذٍ بِبَنِيهِ، مجرم، فیل ہوا بندہ اس دن، وہ اس کی کوشش ہوگی کہ اس عذاب سے بچنے کے لیے، ابھی تو قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے صرف، ابھی تو جہنم کی بات ہو ہی نہیں رہی. اس عذاب سے بچنے کے لیے میں اپنی اولاد کو، وصاحبتہ واخیہ، میں اپنی بیوی کو، میں اپنے بھائی کو، وفصیلتہ التی تؤویہ، وہ خاندان جس کے پاس بھاگے پھرتے تھے، بھاگے جاتے تھے جب کوئی مسئلہ ہوتا تھا، خاندان کو بڑا عزیز رکھتے تھے، قبیلہ، ٹرائب، ذات پات، اس کو جو اس کو پناہ دینے والا تھا. وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور جو کوئی ہے زمین پہ،
سب کو. ثم ینجی، سب کو میں فدیہ دے دوں، وہ فدیہ دے دے گا، دینے کے لیے تیار ہو جائے گا کہ میں بچ جاؤں، کہ مجھے نجات مل جائے، اسے نجات مل جائے. امیجن کریں. اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں کلا انہا لظیٰ، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا. وہ تو بھڑکتی آگ کی لپیٹ ہوگی. نزاعۃ للشوا، جو منہ اور سر کی کھال کھینچ لینے والی ہے. اللہ اکبر. یہ اللہ کی ڈسکرپشن ہے برادرز. اللہ کی ڈسکرپشن ایسی ہوتی ہے کہ اگر دل نرم ہے نا تب اثر کرتی ہے، تب اثر کرتا ہے قرآن. اگر دل ریسیپٹیو ہے تب. قرآن میں بہت پاور ہے، لیکن ہم انسان اتنی ضلالم بعیدہ، اتنی دور کی گمراہی میں چلا جاتا ہے کئی دفعہ کہ اپنے تالا لگا لیتا ہے، تالا لگ جاتا ہے اس کے، پتھر کا ہو جاتا ہے، دل پہ اثر نہیں ہوتا. سبحان اللہ. یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں گنوائی ہیں ان آیات میں جن کے پیچھے عام طور پہ ایک بندہ، آپ سب لوگ فیملی والے ہیں ماشاءاللہ، اگر شادی شدہ ہے تو آپ کے شاید بچے ہوں گے، آپ کے بیٹا بیٹی ہوں گے. اگر شادی نہیں ہے ہوئی تو کم از کم آپ خود کسی کے بیٹے ہیں، بھائی ہیں، آپ کی بہنیں ہوں گی، ٹھیک ہے، آپ کے کزن، رشتہ دار، فیملی ہوگی، رائٹ. بھائی بہن بھائی بہت عزیز ہوتے ہیں نا، ماں باپ بہت عزیز ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ وہ معاملہ ہے کہ اس دنیا میں بندہ اپنی فیملی کے لیے تو سب کچھ کر رہا ہوتا ہے، بندہ اللہ کو کے آرڈر کو ڈس اوبے کر رہا ہوتا ہے. اتنا بڑا رسک، بیوقوفی، اتنی بڑی بیوقوفی، حماقت کر رہا ہوتا ہے. کس کے لیے؟ اپنے بیوی بچوں کے لیے. حرام کی کمائی لا کے ان کو میں یہ لے کے دے دوں گا، میں اپنے بچے کو باہر بھیج دوں گا، میں یہ بزنس لگا لوں گا، اپنے بیوی بچوں کے لیے کماؤں گا، میرے بیٹے پڑھ جائیں اس یونیورسٹی میں، پرائیویٹ یونیورسٹیز میں، کہ شاید اس نے 100 غریبوں کا، ہزاروں غریبوں کا، لوگوں کا، عام لوگوں کا ہاتھ مارا ہو کسی سرکاری ادارے میں بیٹھ کے، نعوذ باللہ، کسی عہدے پہ بیٹھ کے، کسی اتھارٹی والی جگہ پہ بیٹھ کے، میں بھی کسی پولیس، سیکیورٹی، لا انفورسمنٹ ایجنسی میں بیٹھ کے، جن کے پاس پاور ہوتی ہے. سینکڑوں لوگوں کا حق مار رہا ہوگا، اپنے لیے جہنم، عذاب، اور اپنی فیملی کو بھی. بچوں کا تو قصور نہیں ہوگا خیر، کیونکہ کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر بندہ اپنے نفس، اپنے اعمال کے بدلے گروی ہے، پوچھا جائے گا. اور باپ سے بیٹے کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، بیٹے سے باپ کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، ہاں جب تک کہ بیٹے بچے اس کی کفالت میں ہیں. اس کے علاوہ وہ ان کی زندگی سے برکت نکل جائے گی، کیونکہ حرام کی کمائی لائیں گے تو برکت نہیں ہوگی گھر میں. حرام کما رہا ہوگا، لوگوں کو تکلیف پہنچا رہا ہوگا، لوگوں کا حق مار رہا ہوگا، جھوٹ بول رہا ہوگا، رشوت دے رہا ہوگا، رشوت لے رہا ہوگا، لوگوں کا حق مار رہا ہوگا. کسی کا پہلے نمبر ہوگا، رشوت دے کے اپنی کسی طرح لڑا کے اپنی کوئی جو ہے سفارش یا کسی طرح کر کے اس کو پیچھے دھکیل دے گا، اپنے آپ کو وہاں لے آئے گا. کس کے لیے؟ بیسکلی اپنی فیملی کے لیے، اپنے گھر کے لیے. میرے بچے سب، میرے بچے جو ہے نا، یہ ان کو یہ مل جائے، ان کو وہ مل جائے. اللہ بتا رہے ہیں کہ ابھی تو عذاب شروع ہی نہیں ہوا، ابھی تو جہنم کی بات ہی نہیں آئی. یہ تو اس دن کی بات ہو رہی ہے. یوم تکون السماء، یوم سے شروع ہوئی ہے یہ آیات، کہ اس دن یہ جب حالات دیکھیں گے نا لوگ، اس کو جو اندازہ ہو رہا ہوگا نا کہ میرا کیا ہونے لگا ہے، یا میں پھنس نہ جاؤں، میں نہ پکڑا جاؤں. وہ کہے گا میری اولاد لے لیں، میرا بھائی لے لے، میری بیوی، اس کو کر لیں جو بھی کرنا ہے، مجھے نجات دے دے اللہ تعالیٰ. اللہ اکبر. دس از ناٹ گونا ہیپن. لیکن بندے کی کیفیت ایسی ہوگی، یہ فیوچر کی نیوز ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ القمر میں، بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادہیٰ وامر، ان کی پکڑ کا وعدہ تو قیامت کا ہے جو بڑی دہشت ناک اور تلخ گھڑی ہوگی. ان المجرمین فی ضلال وسعر، بے شک مجرم لوگ بھول میں ہیں اور ان کی عقل ماری گئی ہے. ضلال یعنی گمراہی میں ہے، بہت بڑی بیوقوفی، عقل سے کام نہیں لے سک رہے. وسعر ثم یسحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر، جس روز یہ منہ کے بل آگ میں گھسیٹے جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا کہ اب چکھو جہنم کی عذاب، جہنم کی آگ کا مزہ. اللہ اکبر. یہ حدیث ہے صحیح مسلم کی 222،
صحیح مسلم. اسی طرح یہ جو میں حدیث آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں نا، اس سے ملتی جلتی اور بھی احادیث ہیں مختلف جگہوں پر. حضرت ابو سعید فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل قیامت کے روز آدم علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمائیں گے، یہ جو ورڈز ہیں قیامت کے دن آدم علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمائیں گے، یہ حدیث کے ورڈز نہیں، یہ میں نے ایکسپلین کرنے کے لیے بول دیے ہیں، یہ بریکٹ میں ہے. فرمائیں گے اللہ تعالیٰ اے آدم، حضرت آدم علیہ السلام عرض کریں گے اللہ یا اللہ میں حاضر ہوں آپ کی خدمت میں اور آپ کی اطاعت میں، اور بھلائی آپ ہی کے ہاتھ میں ہے. آدم علیہ السلام کے آگے سے جواب دیں گے. تب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آگ کی جماعت الگ کر دو، یعنی اب مخلوق میں سے آگ کی جماعت الگ کرو. آدم علیہ السلام کو فرمائیں گے. صحیح مسلم کی حدیث میں پڑھ رہے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام عرض کریں گے آگ کی جماعت کتنی ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے 1000 میں سے 999. سنتے جائیں، دھیان سے سنیں برادرز. آدم علیہ السلام پوچھیں گے کہ یا اللہ آگ والوں کی تعداد کتنی ہے، جماعت جو ہے نا وہ کتنی ہے آگ کی جماعت؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے 1000 میں سے 999. ہاں اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہی وہ وقت ہوگا جب بچہ بوڑھا ہو جائے. یعنی یہ اتنا خوفناک وقت ہوگا، اتنا انٹینس، اتنا پریشان کن وقت ہوگا. دیکھیں رزلٹ ملنے والا ہے نا، ایبسلوٹ رزلٹ، فائنل رزلٹ، ایسا رزلٹ جو دوبارہ نہیں ہو سکتا، جس کا ٹیسٹ دوبارہ نہیں ہو سکتا. آج کل تو آپ یونیورسٹی کا یا کوئی دوسرا ایگزام آپ فیل کر لیں تو دوبارہ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں نا، لیکن پھر بھی یونیورسٹی کا جو آخری یا کوئی ایسا ایگزام ہو جو آخری چانس ہو تو بندے کا اس میں بھی دل جو ہے نا بڑا پریشان ہوتا ہے کہ یار فیل نہ ہو جاؤ. وہ تو کمپیریبل ہی نہیں ہے. تو جب فیصلہ ہو رہا ہوگا نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ایسا ارشاد فرمایا جائے گا تو ہر بندے کا دل، ہم میں سے ہر بندہ جب یہ سن رہا ہوگا، ہم لوگ سنیں گے یہ سب چیز، کیونکہ یہ فیوچر کی نیوز ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے. سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ ہم سب یہ سنیں گے، اور آپ نے پہلے بھی شاید یہ حدیث سنی ہوگی. ہم سب جب یہ الفاظ سن رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے اور آدم علیہ السلام کے، ہمارے دل کی کیا کیفیت ہوگی آپ امیجن کر سکتے ہیں نا. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ایکسپلین کیا کہ یہ وہ وقت ہوگا جب بچہ بوڑھا ہو جائے گا، وری سے، وہ جو ٹینشن ہے، انزائٹی ہے، اس سے حمل والی عورتوں کے حمل گر جائے گی. تو لوگ تم نہ لوگوں کو مدہوش دیکھو گے، مدہوش جیسے انٹاکسیکیٹڈ ہے، یعنی سمجھ نہیں آ رہی ان کو کچھ. حالانکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہی اتنا سخت ہوگا کہ یعنی یہ ایسا ہوگا کہ لوگ جو ہے نا وہ مدہوش حواس کھو بیٹھیں گے، ایسے نظر آئیں گے سب. جب اتنی سیریس بات ہو رہی ہو اللہ کی اور آپ کا فیصلہ ہونے والا ہو، اس وقت اگر ویسے ہی واقعی اس وقت شاید we might lose our state of the mind, right؟ یعنی جو ہماری سینسز ہوتے ہیں، اگر اللہ کا کرم نہ ہوا تو، اگر اللہ کا فضل نہ ہوا ہم پہ تو جو مجرم ہوگا نا وہ تو کھو دے گا اپنا مائنڈ، دماغ اس کا شاید کام نہیں کر رہا ہوگا اس ٹائم. حضرت ابو سعید کہتے ہیں کہ یہ سن کر صحابہ کرام پریشان ہو گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ہم میں سے کون سا خوش نصیب آدمی ہوگا جو جنت میں جا سکے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مطمئن رہو، یاجوج ماجوج میں سے 999 آدمی اور تم میں سے ایک، یعنی جو یاجوج ماجوج کے علاوہ جو انسان ہے ان میں سے ایک، یعنی ان میں سے ایک کے ساتھ 1000 کی گنتی پوری کی جائے گی. یعنی وہ جو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا نا آدم علیہ السلام کو کہ آگ والے علیحدہ کر لو، 1000 میں سے 999، اوبیسلی سب پریشان ہو گیا، بہت زیادہ صحابہ بہت پریشان، ہم بھی پریشان ہوں گے یہ بات سن کے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر اللہ کا بہت کرم ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں تسلی دلوائی کہ ان 1000 میں سے 999 یاجوج ماجوج میں سے ہوں گے، اور ایک ان کے علاوہ جتنی بھی انسانیت ہے ان میں سے ہوگا جہنم میں جو جا رہا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں بچائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں دور دور سے بھی اس ایک یا ان 1000 میں سے جو ایک بندہ ان میں شامل ہوگا اس میں شامل ہونے سے بچائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی ایسی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں کہ آپ اس چیز سے بچ سکیں، دور دور سے، اس کے قریب بھی نہ جائیں آپ.
اس کے بعد ہے القیامہ والاجرام السماویہ، قیامت اور اجرام فلکی، یعنی قیامت جب آئے گی نا، قیامت جب برپا ہوگی تو جو آسمانوں میں یا جو فلکی اجرام ہیں یا باڈیز ہیں، ہیونلی باڈیز ہیں، جو ہیونلی باڈیز، ان کا کیا معاملہ ہوگا، اس کے حوالے سے ہمیں قرآن میں کافی ساری انڈیکیشنز دی گئی ہیں اور حالات بتائے گئے ہیں. ہم تیزی سے اس سے گزریں گے انشاءاللہ. اس کے بعد ہم نے انشاءاللہ زمین کی جو اجرام ہیں ان کی کیا کیفیت ہوگی وہ پڑھیں گے ہم. پھر ہم سور جو ہے وہاں تک آج ہماری کوشش ہے کہ ہم ختم کر سکیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الرحمن میں فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، پس جب آسمان پھٹ کر سرخ چمڑے کی طرح ہو جائے گا. سورۃ الحاقہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورۃ الحاقہ، اللہ اکبر، برادر ضرور پڑھیں جس نے ابھی تک نہیں پڑھی ترجمے کے ساتھ، کیونکہ ہمیں ڈرنے کی ضرورت ہے. اللہ نے اگر ڈرایا نا کسی جگہ پہ تو وہ ڈر، اس کا نالج ہمیں ہونا چاہیے، کیونکہ انسان پہ ہی اثر کرتا ہے. ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ، بشارت اور انذار، گلیڈ ٹائڈنگز اینڈ وارننگ اور پنشمنٹ، اسی سے انسان سیدھا رہتا ہے. تو انعامات بھی پڑھیں اور عذاب یا جو ہولناکی ہے نا وہ بھی پڑھیں. وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، اور آسمان پھٹ جائے گا اور اس کی بندش ڈھیلی پڑ جائے گی. آسمان پھٹ جائے گا یعنی آسمان پھٹ جانے سے جو آپ کے دماغ میں جو کوئی بڑا انسیڈنٹ آ سکتا ہے نا، آپ وہ لے کے آنے کی کوشش کریں. آپ آسمان کو دیکھا کریں کبھی، ہر جگہ نا مسلمان کو، مومن کو نا ہر جگہ تفکر، ہر طرف دیکھ کے ہر چیز سے میں تفکر اور تدبر کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق میں آسمان، ستارے، چرند پرند، اپنے آپ کو دیکھ کے، اپنی باڈی دیکھ کے اور جو معاملات ہیں ان کو دیکھ کے کچھ سیکھنا چاہیے. آسمان پھٹ جائے گا اور اس کی بندش نیلی ہو جائے گی، یعنی آسمان قائم ہے نا بالکل صحیح، رائٹ. ہم جہازوں پہ سفر بھی کرتے ہیں اور پتہ نہیں اسپیس میں بھی جاتے رہتے ہیں. سیٹلائٹس اتنے چھوڑے ہوئے ہم نے، سیٹلائٹس نہ ہوتے تو آج تو ہمارا بہت سارا کام ہی نہ چل رہا ہوتا. اب تو اتنا کچھ سیٹلائٹس پہ آ چکا ہوا ہے. اس سب، اس کی بندش ڈھیلی پڑ جائے گی، یعنی آسمان، یہ جو ہیونلی باڈیز ہیں نا یہ ادھر ادھر جا رہی ہوں گی، تہس نہس ہونے لگے گا نظام. سورۃ الطور آیت نمبر 9، یوم تمور السماء مورا، اس روز آسمان بری طرح ڈگمگائے گا. اچھا، سورج، چاند اور ستارے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ بتایا قیامت کے دن کیا ہوگا. سورۃ التکویر آیت نمبر 1، اذا الشمس کورت، سورج کو لپیٹ دیا جائے گا. What does it mean لپیٹ دیا جائے گا؟ سورج بے نور ہو جائے گا، یعنی it's finished. اینڈ امیجن کریں، ابھی تو ہم نے سیٹلائٹ کی بات کی ہے، وہ تو ایک چھوٹی سی چیز ہے، اس کے بغیر ہماری زندگی گزر سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تھنک اباؤٹ سن، سورج، سورج کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا ہمارا اس دنیا پہ، ہمارا کچھ نہیں رہ سکتا رہے گا. اللہ فرما رہے ہیں اذا الشمس کورت، سورج لپیٹ دیا جائے گا، بے نور ہو جائے گا. سورج تو کائنات کا ایک چھوٹا سا، بہت چھوٹا سا ستارہ ہے نا. آپ کہہ سکتے ہیں ایسا ہی ہو رہا ہوگا تبھی سورج لپیٹا جائے گا، اللہ عالم. وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، یہ سورۃ القیامہ آیت نمبر 8 اور 9. اور چاند بے نور ہو جائے گا، وخسف القمر، چاند کی بھی روشنی ختم، یعنی وہ سورج بے نور ہوا تو چاند آٹومیٹکلی بے نور ہو جائے گا. آج ہم سائنس کے ذریعے جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم پہ کرم فرمایا، ہم یہ جان گئے کہ چاند جو ہے نا ریفلیکٹ کرتا ہے. وجمع الشمس والقمر، سورج اور چاند کو جمع، اکٹھا کر دیا جائے گا. What does it mean؟ یعنی نظام درم برم ہو رہا ہے، یعنی آربٹس میں یہ جو سب چل رہے ہیں نا حسبان، بڑے زبردست طریقے سے، دائبین، یہ سب جو اجرام فلکی ہیں، جو ہیونلی باڈیز ہے، چاند سورج بھی اس میں شامل ہیں، یہ اپنے اپنے مدار میں چل رہے ہیں سب. تو سب ایوری تھنگ از پرفیکٹ رائٹ ناؤ. جب نظام درم برم ہوگا تو سورج چاند یہ ٹکرا جائیں گی چیزیں، کچھ نہیں بچے گا اس ٹائم. سورۃ المرسلات فإذا النجوم طمست، ستاروں کی بات آ گئی ہے. جب ستارے ماند پڑ جائیں گے، کسی نے بے نور بھی کہا ہے اس کی ٹرانسلیشن، یعنی ماند، یعنی کہ ستاروں کی نا جو سٹارز ہیں نا
بڑے بڑے جو سورس آف لائٹ ہے آج، سورس آف انرجی اور ہیٹ ہیں، وہ ختم ہونے لگ جائیں گے، ختم ہو رہے ہوں گے. سورۃ التکویر آیت نمبر 2، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور جب ستارے بے نور ہو جائیں گے، اور پھر ستارے جو ہیں نا یہ بے نور بھی ہو جائیں گے، یعنی دے ہیو برنٹ آؤٹ، ختم. القیامت والاجرام الارضیہ، قیامت اور اجرام اراضی، یعنی قیامت میں اب ہم تھوڑا سا جو ہمیں قرآن میں اور سننا میں اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نالج دیا نا کہ قیامت جب آئے گی تو دنیا میں جو کچھ ہے نا وہاں اس میں کیا ہوگا. دنیا کی جو باڈیز ڈفرینٹ اینٹیٹیز ہیں نا، پہاڑ، سمندر، زمین اٹسیلف، اس کو کیا ہوگا. سورۃ الواقعہ آیت نمبر 4، اذا رجت الارض رجا، جب زمین بری طرح ہلا ڈالی جائے گی. اللہ اکبر. بردرز آپ کو پتہ ہے کہ ہم سب کو پتہ ہے نا کہ یہ زمین جو ہے یہ حرکت کر رہی ہے، پتہ ہے نا. اچھا ایک طرف بھی نہیں حرکت کر رہی، دو طرح کا موشن، ایکچولی تین طرح کا کورس، دو سنے ہوئے ہیں ہم نے. سائنس کی کلاس تھوڑی سی کر لیتے ہیں، فزکس. ہمیں پتہ ہے کہ یہ اپنے ایکسس کے ارد گرد گھوم رہی ہے ایسے، ٹھیک ہے، اور پھر سورج کے ارد گرد بھی گھوم رہی ہے، رائٹ. یہ دو موشنز ہو گئے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک جگہ پہ کھڑے نہیں ہوئے، یہ پوری جو سولر سسٹم ہے نا یہ بھی موو کر رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ جو یوں کر کے گھوم رہی ہے نا وہ ایک جگہ ایک سرکل میں نہیں ہے، وہ ایک اسپائرل بن رہا ہے، ایک اور ڈائریکشن میں جا رہے ہیں سارے. اللہ اکبر. اور زمین کی جو سپیڈ ہے نا، آپ کو پتہ ہے کہ سپیڈ سے ہم چل رہے ہیں. آپ یوں کہہ لیں کہ 30 کلومیٹرز پر سیکنڈ، 30 کلومیٹرز پر سیکنڈ. یہ دنیا اس وقت رائٹ ناؤ اس سپیڈ سے موو کر رہی ہے. اینڈ دے سے کہ دس از آئی تھنک، آئی ڈونٹ ریمبر ایگزیکٹلی، آئی تھنک سم، یہ پتہ نہیں کتنے ٹائم اسپیڈ آف بلٹ ہے یہ. یعنی ایون بلٹ بھی یہاں سے گجر خان نہیں پہنچ سکتی ایک سیکنڈ میں، اس سے بھی تیز یہ دنیا گھوم رہی ہے اس وقت جس پہ بھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں رائٹ ناؤ. ہمیں پتہ چل رہا ہے؟ نہیں پتہ چل رہا نا. اور سولر سسٹم جو ہے نا پورا، یہ جو ملکی وے کے اندر جو پورا مدار بنا رہا ہے نا، یہ 200 کلومیٹرز پر سیکنڈ کی رفتار سے گھوم رہا ہے. 200 کلومیٹر پر. یہ میں تو نہیں کہہ رہا، یہ تو فیکٹس ہیں. اب آپ یہ سارے سائنٹیفک فیکٹس اسٹیبلش ہو چکے ہیں اللہ عالم، اللہ کی توفیق سے. اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہے تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. بردر ذرا غور کریں، اگر آپ گاڑی میں جا رہے ہوں، آپ تو بہت اچھے ہیں سب ماشاء اللہ، اوور اسپیڈنگ نہیں کرتے، لیکن تو بندہ اوور اسپیڈنگ کر رہا ہے، لیٹ سے آپ نے کبھی بھی نہیں دیکھا ہوگا 140-50 کی اسپیڈ پہ موٹر وے پہ جا رہا ہو. ٹھیک ہے. ویسے میں جرمنی میں رہ کے آیا ہوں، وہاں پہ آٹو بان ہوتی ہے، وہاں اسپیڈ لمٹ نہیں ہے آٹو بان پہ. کچھ زونز ہیں وہاں پہ اسپیڈ لمٹ آتی ہے، تو وہاں پہ تو نارمل ہے، الاؤڈ ہے، لیگل ہے. 200 میں نے ایکسپیرینس کیا ہوا ہے، 200 کلومیٹر پر آور وغیرہ وغیرہ، کلومیٹر پر آور. اگر آپ 150، اگر لیٹ سے 100 چھوڑے اس کو، آپ 150، 125، 130 چلیں، اتنا تو موٹر وے پہ ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ 10 کلومیٹر کی گریس وہ دیتے ہیں، روم دیتے ہیں اتنا، پولیس والے بھی چلان سے پہلے. 125 کی سپیڈ سے آپ موٹر وے پہ جا رہے ہیں اور ایک دم رک جائے گاڑی، کیا ہوگا؟ آپ 120 کلومیٹر کی سپیڈ سے فرنٹ ونڈ اسکرین ہے نا اس سے باہر نکلیں گے، اور آپ تھوڑی دیر کے لیے 120 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے جاتے جائیں گے گاڑی سے باہر، کچھ نہیں بچے گا. I mean, this will be horrible. Allah says اِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجَّ، جس دن زمین بری طرح ہلا دی جائے گی. امیجن کریں ابھی ہم نے بات کی ہے 120 کلومیٹرز پر آور کی سپیڈ سے آپ جا رہے ہیں اور آپ کو ایک دم روک دیا جائے، امپیکٹ ہو جائے، تو آپ کا کچھ نہیں بچے گا. نیئرلی آئی تھنک، اللہ عالم، بٹ آلموسٹ سرٹن ہے کہ آپ زندگی سے گئے. ہم بات کر رہے ہیں یہ جو دنیا ہے یہ 30 کلومیٹرز پر سیکنڈ کی سپیڈ سے چل رہی ہے، اور اللہ کہہ رہے ہیں اس کو بری طرح سے ہلا دیا جائے گا. کیا بچے گا؟ This is going to be horrible. پھر سورۃ الزلزال، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، پہلی 2 آیات. جب زمین بری طرح سے، زمین پہ بڑا زلزلہ ہوگا،
بری طرح سے ہلا دی جائے گی. اور وہ اخرجت الارض اثقالها, وہ اپنے سارے بوجھ جو کچھ زمین کے اندر اس وقت چھپا ہوا ہے نا وہ سب نکال باہر پھینکے گی, یعنی مردے اور جو کچھ بھی ہے, اللہ عالم. یعنی کہ جب 30 کلومیٹرز پر سیکنڈ کے سپیڈ سے چلتی ہوئی باڈی کو ہلا دیا جائے گا, اور اللہ کا ہلانا, اللہ تعالیٰ کو یہ ضرورت بھی نہیں ہے 30 کلومیٹرز پر سیکنڈ وغیرہ کی, ویسے بھی اللہ تعالیٰ ایسا ہلا سکتے ہیں کہ تو کیا بچے گا دنیا کا, جو کچھ ہوگا وہ نکل آئے گا باہر. پھر سورۃ الحاقہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 13 اور 14 میں, فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ, جب ایک دفعہ سور پھونکا جائے گا تو زمین اور پہاڑوں کو ایک ہی چوٹ سے, اچھا آگے چل رہی ہے بات, وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً, جب ایک دفعہ پہلی دفعہ سور پھونکا جائے گا نا تو زمین اور پہاڑوں کو ایک ہی چوٹ سے ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے ایکسپلین کیا ہے, وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا, دکہ یعنی چوٹ کہہ لیں آپ, ہلانا کہہ لیں, دَكَّةً وَاحِدَةً, ایک چوٹ سے ان کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا. This is what Allah is explaining. زمین جو ہے نا اس کو کھینچ کے نا, یا جس طرح سے بھی اللہ بہتر جانتے ہیں, اس کو بالکل پلین کر دیا جائے گا, چٹیل میدان جسے کہتے ہیں. اس کا کیا پروف ہے؟ کئی ایک پروف ہے قرآن میں. سورۃ الانشقاق, وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ, اور جب زمین پھیلا دی جائے گی, جس کا مفسرین کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے طول اور عرض میں مزید وسعت کر دی جائے گی, یا مطلب یہ ہے کہ جو پہاڑ اور نشیبی علاقے ہیں یا پہاڑی علاقے ہیں یا سمندر یا جو بھی ہے, سب کو ریزہ ریزہ کر کے زمین ہموار کر دی جائے گی, اور اس میں کوئی اونچ نیچ نہیں رہے گی. سورۃ الطٰہٰ آیت نمبر 106 اور 107, اللہ تعالیٰ زمین کو ایک چٹیل میدان بنا دیں گے جس میں تم کوئی اونچ نیچ نہیں دیکھو گے. کلیئر کر دیا اللہ تعالیٰ نے, کوئی اونچ نیچ نہیں رہے گی. سورۃ الکہف جو ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ ہر جمعے کے دن, وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا, اس زمین کے اوپر جو کچھ ہے اسے ہم صاف کر کے چٹیل میدان, ہموار میدان بنا دیں گے. برادر ذہن میں رکھیں کہ ہم یوم القیامہ, قیامت کا جو ٹاپک ہے نا اس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں, اور ہم اس سٹیج پہ پہنچ چکے ہیں, یہ جو سیریز ہے اس میں, اور اس کے حساب سے امیجن کرتے جائیں کہ یہ ہو رہا ہوگا. پہاڑ الجبال, ان کا کیا ہوگا؟ کئی جگہ پہ قرآن میں, بہت جگہوں پہ بلکہ آپ کو چوز کرنا مشکل ہو جاتا ہے. سورۃ النمل, وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً, اور تم گمان کرتے ہو, تم سمجھتے ہو کہ جو پہاڑ ہیں یہ خوب جمے ہوئے ہیں, خوب جامد ہیں, رائٹ؟ ایسے ہی ہے نا, اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں ہمیں, وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ. یہ جو تم دیکھتے ہو نا کہ یہ پہاڑ خوب جمے ہوئے ہیں, بالکل ساکت ہے, مگر اس روز یہ بادلوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے. اور ہم نے اس کو بڑے ڈیٹیل سے ڈسکس کر لیا کہ وہ کیسی کیفیت ہوگی. جو بڑے بڑے پہاڑ ہم دیکھتے ہیں ناردن ایریاز میں, اور یہ نتھیا گلی میں, اور یہ جہاں جہاں بھی جاتے ہیں بڑے بڑے پہاڑ دیکھتے ہیں, جب بادلوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے تو کیا کیفیت ہوگی. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ ہوگا جس نے ہر چیز کو حکمت کے ساتھ استوار کیا ہے. جو کچھ تم کرتے ہو وہ اس سے پوری طرح باخبر ہے. سورۃ المزمل, یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا, اس روز زمین اور پہاڑ کانپنے لگیں گے اور پہاڑ ریت کے ذرے بن کر بکھر جائیں گے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک اور کیفیت بتا دی ہے. پہلے بتایا تھا کالعہن المنفوش, دنکی ہوئی رنگین اون یا روئی جیسے اڑ رہی ہوتی ہے. پھر بتایا کہ بادلوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے. پھر بتا دیا کہ یہ ریت کے ذرے بن جائیں گے, بن کے بکھر جائیں گے, کیونکہ چٹیل میدان جو بننا ہے سب نے. تو آپ یوں امیجن کریں کہ بہت زوردار کوئی دھماکہ ہوا ہے, اور پتہ نہیں کتنا عرصہ وہ چلتا رہے گا کہ یہ پہاڑ دور دور ان کے ٹکڑے اڑ رہے ہیں. اور آبویسلی جب دھماکہ ہوتا ہے, کچھ ہوتا ہے, تو تھوڑی دیر بعد چیزیں آہستہ آہستہ کیا ہونے لگ جاتی ہیں, سیٹل ڈاؤن ہو جاتی ہیں, پلین ہو جاتی ہیں. پتہ نہیں کتنا عرصہ یہ ہوتا رہے گا, ہوگا, اور یہ سب کچھ ہو کے نا زمین بالکل پلین ہو جائے گی. واہ. اور ہم سب اس دن کی سختی سے بچنا چاہتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے بندوبست کیا ہوگا نیک لوگوں کا, تقویٰ متقی لوگوں کا بندوبست کیا ہوگا, جو قبروں میں ہوں گے یا قبروں سے باہر ہوں گے, دونوں کا.
تو اس لیے ہماری ساری ایکٹیویٹی کا اور یہ جاننے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بنا سکیں صحیح طریقے سے. پھر سورۃ النبا وسیرت الجبال فکانت سرابا، اور پہاڑ چلائے جائیں گے یہاں تک کہ وہ ریت کے ذرات بن جائیں گے، یعنی پہاڑوں نے نا ریت بن جانی. سورۃ الطٰہٰ آیت نمبر 105 وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، تم اور لوگ تم سے پوچھتے ہیں، لوگ سوال کرتے ہیں کہ پہاڑوں کے بارے میں کہ آخر اس روز یہ پہاڑ جو ہے نا، بڑے بڑے پہاڑ، یہ کہاں جائیں گے، ان کو کیا ہوگا. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، کہو میرا رب انہیں دھول بنا کر اڑا دے گا. واللہ برادرز، جب بھی آپ جائیں نا ناردرن ایریاز، جب انجوائے کرنے کے لیے یا کسی سیر و سیاحت پہ جائیں، ساتھ ساتھ یہ نشانیاں ان پہ غور کریں، ان فکر کریں، ان کو دیکھیں اور میسج ابزارب کریں جو آپ نے سنا ہے، سیکھا ہے. جب آپ وہاں جائیں ان کو دیکھ کے پھر آپ کا نا سیر و سیاحت بھی خیر کا کام بن جائے گی. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ آپ سے اس پہ راضی ہوں گے، خوش ہوں گے، کیونکہ آپ سبق لے رہے ہیں. سورۃ القاریہ جب ہم نے پڑھ لیا، وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ، اور پہاڑ رنگ برنگی دھنکی ہوئی اون کی طرح ہو جائیں گے، جو کہ ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں، خاص طور پہ یہ سورۃ القاریہ کی آیات. سمندر، البحار، سورۃ التکویر آیت نمبر 6 وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے. سیلاب آیا تھا پاکستان میں، آپ نے وہ خوفو ہراس والے ویڈیو کلپس دیکھے تھے جہاں سے پانی اوپر چڑھ رہا تھا، بلڈنگ کو بھی ساتھ، گھر کو آہستہ آہستہ، پہلے گھر کے نیچے آیا، پھر دیوار، پھر اوپر چھت تک پہنچ گیا، تھوڑی دیر بعد وہ پورا لے گیا سوات میں، اور پتہ نہیں کہاں کہاں پورے ہوٹل بہ گئے، لوگ بہ گئے، لوگوں کے مویشی بہ گئے، رائٹ. وہ بڑے خوفناک کچھ مناظر تھے. یہ کچھ بھی نہیں ہے اس کے سامنے جو اللہ تعالیٰ کیفیت بتا رہے ہیں. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، جس دن سمندر بھڑکائے جائیں گے، زمین کو جب ایسے جھٹکا اور ایسے ہلا دیا جائے گا تو کیا بچے گا. سونامی، آپ نے وہ ویو ویڈیو کلپ دیکھا ہوگا ابھی بھی جاپان میں، وہ ویو جو آ رہی ہوتی ہے. یقین کریں بردرز، ہم تو یہاں بیٹھ کے ویڈیو کلپ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، اگر آپ وہاں سامنے ہو نا، جو اس آپ کی حالت ہوگی نا اس ٹائم پہ، آپ کے دماغ پہ صرف ایک چیز ہوگی. اگر آپ اس کلپ میں آپ بھی ہوتے کہیں پہ، جو ویو آ رہی تھی اور جو ہٹ کرنے لگی تھی قریب کی آبادی کو، اگر آپ وہاں پہ ہوتے، آپ کے دماغ میں کیا ہوتا ذرا سوچ کے بتائیں. اور یہ بڑی تیزی سے کیا ہوتا، اللہ کی طرف دھیان گیا، مطلب بچنے کا، اپنے آپ کو بچانا، اپنی فیملی کو بچانے کا، صرف یہی ہوتا نا. سبحان اللہ. وہ کیوں ہوتا؟ خوف، وہ جو وحشت اس کی آ رہی ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس کے سامنے جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، جو قیامت کے دن ہوگا. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، سورۃ الانفطار آیت نمبر 3، جس دن سمندر پھاڑ دیے جائیں گے. اللہ اکبر، اللہ کی ٹرمینالوجیز دیکھیں، ایک جگہ پہ سجرت فرما رہے ہیں، ایک جگہ پہ فجرت فرما رہے ہیں، بھڑکا دیے جائیں گے، دوسری طرف فجرت، پھاڑ دیے جائیں گے. جیسے وہ اپنی جو اس کی باؤنڈریز ہے نا، جو اس کی بنی ہے، ان کو پھاڑ کے توڑ کے طغیانی سے باہر نکل آتا ہے. تو یہ ہم نے ابھی تک ڈسکس جو کیا ہے، یہ تھا اجرام فلکی اور اجرام الاراضیہ، یعنی جو ہیونلی باڈیز کا کیا ہوگا، اللہ نے ہمیں کیا بتایا ہے قرآن میں، کیا حالات ہوں گے سورج چاند ستاروں کے. پھر اجرام الاراضیہ، ارضیہ ہم نے پڑھے ہیں، دنیا میں جو چیزیں ہیں ان کے کیا حالات ہوں گے، اور ہم نے زلزلے سے کچھ تشبیہ بھی لی تھی. تو بردرز، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں بتائی ہیں یہ چیزیں ساری، جن کو ہم بڑے آرام سے سن کے آگے چل جاتے ہیں. ہم نے سورۃ القاریہ بچپن سے، میرے خیال سے سورۃ القاریہ از ون آف دا سورہز جو تقریباً ہر ایک نے بچپن سے یاد کی ہوتی ہے، رائٹ، آلموسٹ، اور ترجمہ بھی پتہ ہی ہوتا ہے. ہم یہ آیت کو کیسے اتنا چھوٹا لے لیتے تھے ہمیشہ، اور اتنا اس وقت تو چلے بچے تھے، ابھی تک ہم نے غور و فکر ہی نہیں کیا. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ الْقَارِيَةُ مَا الْقَارِيَةُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِيَةُ يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ، بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح ہوں گے، جس کی ہم نے سورۃ المعارج میں بڑی تفصیل سے بات پڑھی ہے، ابھی مزید بھی آئے گی، کہ بندہ اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو فدیے میں دینے کے لیے تیار ہو جائے گا، ان کو لے لو، ان کو لے لو، میں بچ جاؤں کسی طرح.
بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح اس طرح ہوں گے. ہر بندہ اپنے نفسی اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوگا, اپنے آپ اپنی فکر کر رہا ہوگا. ابھی ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ. تو ابھی جو آج کا آخری ٹاپک ہے انشاءاللہ اس کو ہم کور کر لیتے ہیں انشاءاللہ, پھر کنکلوڈ کرتے ہیں, اور وہ ہے سور. ہم سب نے سور کا لفظ سنا ہوا ہے, ٹھیک ہے. کچھ چھوٹے بچے بھی ہیں وہ کہہ رہے ہیں نہیں ہو سکتا ہے ایسا. سور جو ہے نا وہ قیامت کی ابتدا ہوگی. سور سے سور پھونکا جائے گا, سور میں پھونکا جائے گا. میں نے کیا کہا ہے کہ قیامت کی جو ابتدا ہے نا, سٹارٹ, وہ سور سے ہوگا. اور یہ کیا ہوگا؟ آل آف اے سڈن. ابھی ایک ہم حدیث پڑھیں گے اس کے بارے میں کہ فرشتے کیسے اس حوالے سے ڈرتے ہیں کہ اچانک سور ہی نہ پھونک دیا جائے. یس, وی آر گوئنگ ٹو انشاءاللہ ریڈ دیٹ حدیث ان دس سیشن انشاءاللہ. بہرحال قیامت کی جو ابتدا ہے نا, بگننگ, وہ سور سے ہوگی اور اچانک آئے گی یہ آواز. اچانک people will be busy in their hustle and bustle of the world, اپنی ڈیلنگز, بزنس ڈیل, پراپرٹی, پلاٹ, رشوتیں, پتہ نہیں کیا کیا. people will be busy and it will start. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ القاف میں آیت نمبر 20, وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ. جب سور پھونکا جائے گا وہی دن عذاب کا دن ہوگا, وعید. سور کی جو سور کی کیفیت کیا ہے, سور کیا چیز ہے بیسیکلی؟ یہ ایک حدیث ہے ترمذی کی صحیح حدیث. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک عربی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, ایک دیہاتی, اور پوچھا یا رسول اللہ ما السور, سور یعنی یہ سور کیا چیز ہے, سور کیا ہے؟ قال قرن ينفخ فيه. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک سینگ ہے. قرن, سینگ, سینگ کی طرح جیسے نا سور. یہ آپ نے بہت ساری کبھی کبھار یہ جو ہسٹری کی بکس ہے یا کوئی ڈاکیومنٹریز میں دیکھا ہوگا, پرانے زمانے میں ہارن ہوتا تھا, وہ ایسے راؤنڈ سی شکل ہوتی تھی, اس میں پھونک مارتے ہیں تو اونچی سے آواز نکلتی ہے, ٹھیک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک سینگ ہے جس میں پھونک ماری جائے گی. دس واز جسٹ فار یور انفارمیشن, یعنی کہ ہمارا جو اصل مقصد ہے نا وہ اس کی بناوٹ جاننا نہیں ہے, اس سے ہمیں کچھ پتہ نہیں چلتا, لیکن یہ جسٹ ایک پیس آف انفارمیشن آ گئی ہے کیونکہ ہم سور کا ٹاپک کور کر رہے ہیں. اچھا, صحیح مسلم کی حدیث ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سور پھونکا جائے گا اور جو سنے گا اپنی گردن ایک طرف جھکا لے گا اور دوسری طرف سے اٹھا لے گا, یعنی بے ہوش ہو کے گر پڑے گا. جو سور کی آواز سنے گا, پہلے تو یہ ہے کہ اس میں ہم اور بھی چیزیں آئیں گی سامنے کہ یہ بہت پریشانی پیدا کرے گی لوگوں میں. سور کی آواز یہ کیا ہے؟ لوگ ڈریں گے, ختم ہی نہیں ہوگی, بڑھتی جائے گی. اور پھر یہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ فرما رہے ہیں کہ جو اس کو سنے گا نا وہ گردن ایک طرف جھکا لے گا اور دوسری طرف سے اٹھا لے گا, یعنی بے ہوش ہو کے گر پڑے گا. سب سے پہلے جو شخص سور کی آواز سنے گا وہ آدمی ہوگا وہ جو اپنے اونٹوں کے ہوز کو درست کر رہا ہوگا, یعنی ہی واز بزی. مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتانے کا یہ ہے کہ چرواہے اور لوگ اپنی یوزول کام جو ہوتے ہیں نا, یوزول کام کر رہے ہوں گے ایز یوزول, اور اچانک سور سٹارٹ ہو جائے گا. اللہ اکبر, قیامت سٹارٹ ہو جائے گی اچانک. اور وہ ہوگا جو اونٹوں کے ہوز کو درست کر رہا ہوگا, اور وہ آواز سنتے ہی گر پڑے گا, اور لوگ بھی جیسے جیسے آواز سنیں گے گرتے جائیں گے. مسلم کی حدیث. پھر ہم نے ایک حدیث ابھی تھوڑی دیر پہلے پڑھی ہے کہ ہم نے وہ پڑھا تھا, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا گیا تھا کہ جب یہ قیامت آئے تو ہم کیا کریں. ترمذی کی حدیث ہے صحیح. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں چین سے کیسے رہ سکتا ہوں. اللہ اکبر. میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں چین سے کیسے رہ سکتا ہوں جبکہ سور پھونکنے والا فرشتہ سور منہ میں لیے ہوئے ہے, اپنی پیشانی جھکائے ہوئے ہے, اپنے کان اللہ تعالیٰ کے حکم پر لگائے ہوئے ہے, اور منتظر ہے کہ اسے سور پھونکنے کا اچانک حکم دے دیا جائے اور وہ سور پھونک دے. لسن, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم is saying جن کو تو مسئلہ ہی نہیں ہے نارملی, بخشے ہوئے مقام محمود کا وعدہ کیا ہوا ہے, وہ فرما رہے ہیں کہ میں چین سے کیسے رہ سکتا ہوں. دس از ہاؤ وی آر سپوز ٹو وری
اباؤٹ قیامہ. ہماری قیامت تو اسٹارٹ ہو جاتی ہے جیسے ہماری ڈیتھ اسٹارٹ ہوتی ہے, یہ بھی ہم نے پڑھا تھا, رائٹ. اپنی موت جو کہ اچانک آ سکتی ہے, ہم میں سے کسی کو نہیں پتا کہ ہم میں سے کون آج زندہ رہے گا, کل صبح تک زندہ رہے گا, اس سے باہر نکلنے تک زندہ رہے گا اس محفل سے, یا باہر جا کے زندہ رہے گا, ہمیں نہیں پتا. تو ایک بندے کی قیامت تو ایکچولی وہی سے اسٹارٹ ہو جاتی ہے جیسے اس کی موت آتی ہے, لیکن ایک ایکچوئل قیامت بھی ہوگی اس کے لیے بھی. اچھا, حدیث آگے چل رہی ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی, یا رسول اللہ اس وقت ہمیں کیا کہنا چاہیے اگر ایسا معاملہ ہمارے سامنے آ جائے. دیکھیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی اپروچ دیکھیں ذرا آپ, پریکٹیکل کوشچن, اور ایسی ٹریننگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کروائی ہوئی تھی کہ واقعی جو قرآن اور حدیث میں جیسے جیسے باتیں آتی ہیں نا کہ اچانک آ جائے گی چیز, وہ ہر وقت تیار رہتے تھے. دیکھیں ہم میں سے شاید کسی کے ذہن میں سوال نہ آیا ہوتا, لیکن صحابہ ایسے سوال پوچھتے تھے کہ اگر ہم میں سے یعنی ایسا ہو جائے ہمارے سامنے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے. یعنی کہ they were immersed into that situation کہ یار یہ کبھی بھی ہو سکتا ہے, ابھی کل پرسوں کسی بھی وقت ہو سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹریننگ, اللہ اکبر. صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈائریکٹ استاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے, وہ ان کے اسٹوڈنٹس تھے. اللہ سبحان اللہ. صحابہ کرام پوچھ رہے کہ یا رسول اللہ ہمیں اس وقت کیا کہنا چاہیے اگر ایسا ہو جائے ہمارے سامنے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو کہ ہم سب کے لیے بڑی اچھی چیز بن گئی, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہنا چاہیے حسبنا اللہ و نعم الوکیل. یہ کہنا چاہیے, جس کا مطلب ہے ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے, ہم اللہ پر توکل کرتے ہیں. یہ ترمذی کی حدیث تھی. وہ جو ہے نا وہ جمعے کے دن پھونکا جائے گا, اور یہ حدیث میں آپ کے سامنے پوری رکھ دیتا ہوں, حسن حدیث ہے, ابن ماجہ کی, بہت امپورٹنٹ ہے, بہت امپورٹنٹ. اور سے سنیے گا برادر. حضرت ابو لبابہ بن عبد المنذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ سارے دنوں کا سردار ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک عظمت والا ہے. اللہ کے نزدیک عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے دنوں سے بھی زیادہ افضل ہے. اور اس دن کی 5 خاص باتیں ہیں, 5. نمبر 1, اس روز اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. نمبر 2, اس روز اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو زمین پہ اتارا, ہمارے باپ آدم علیہ السلام. نمبر 3, اس روز اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو وفات دی. نمبر 4, اس روز ایک ایسی گھڑی ہے جس میں بندہ اگر اللہ سے کوئی چیز مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتے ہیں, جب تک بندہ حرام کام کا سوال نہ کرے. اور علماء بتاتے ہیں کہ وہ عصر سے مغرب, کیونکہ اس کے اور بھی کچھ فضائل ہیں, عصر سے مغرب کے درمیان موسٹ فارملی وہ گھڑی ہوتی ہے. جمعے کے دن خاص اہتمام کریں برادرس اللہ سے دعا مانگنے کا, عصر سے مغرب. بلکہ عرب اور جگہوں پہ ایسی جو جہاں پرانا جہاں دین پھیلا ہے, لوگوں کے کچھ رواج ہے کہ لوگ جمعے کے دن نا عصر کے ٹائم مسجد چاہتے ہیں نا, تو پھر مغرب کے ٹائم میں اٹھ کے آتے ہیں اور مناجات اور دعائیں کرتے ہیں, اور سورۃ الکہف بھی پڑھنی ہوتی ہے, بنی دعائیں ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ہم سب کو یہ کرنا چاہیے. نمبر 5, جمعے کے دن قیامت قائم ہوگی. ہم نے کیا سیکھا ہے ابھی؟ قیامت جمعے کے دن قائم ہوگی, اس لیے جمعے کا دن بہت امپورٹنٹ ہے برادرز. جمعے کے دن کا خاص اہتمام کیا کریں پچھلے دن سے ہی. جمعے کا دن ہجری کیلنڈر میں ہمارے دین میں اسلام کے لحاظ سے دن کب سٹارٹ ہوتا ہے؟ دن یعنی تاریخ مغرب کے ٹائم, رات پہلے آتی ہے پھر دن آتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن جو دن ہوتا ہے نا, دن, ڈے, ڈیٹ نہیں, ڈے, وہ فجر کے بعد سٹارٹ ہوتا ہے دن کا ٹائم, ٹھیک ہے. لیکن جو تاریخ ہوتی ہے جیسے رمضان یا جمعے کا جو ہوتا ہے, وہ جس دن جمعرات ہوتی ہے ہماری, اس دن جو مغرب آتی ہے نا, اس دن سے مغرب کے بعد سے جمعہ سٹارٹ ہو جاتا ہے. تو جمعے کا دن کا خاص اہتمام کیا کریں. آگے سنیں, لہٰذا تمام مقرب فرشتے جس میں جبرائیل علیہ السلام ہے, اسرافیل علیہ السلام ہے, میکائیل علیہ السلام ہے, اور بھی تمام مقرب فرشتے, آسمان, زمین, ہوا, پہاڑ اور دریا جمعے کے دن ڈرتے رہتے ہیں. کس چیز سے ڈرتے رہتے ہیں؟ آخری بات کیا آئی تھی؟ جمعے کے دن قیامت قائم ہوگی. اللہ کے مقرب فرشتے اس دن اور یہ باقی اللہ کی مخلوق ڈرتی رہتی ہے جمعے کے دن. جب جمعہ آتا ہے نا, وہ ڈرتے رہتے ہیں, وہ ڈر رہے ہوتے ہیں. انسان نہیں ڈرتا بس, اللہ اکبر. اور جن جس کو اللہ تعالیٰ نے فری ول دی ہے اور عقل اور شعور دی ہے, اور پاکی اور پاکیزگی اور تقوی اور برائی دونوں کی سمجھ دی ہے, انسان نہیں بس عقل پکڑتا. تو یہ سارے جو ہے نا, یہ جمعے کے دن خوفزدہ ہوتے ہیں کہ کہیں آج سور نہ پھونک دیا جائے, کیونکہ قیامت کا آغاز کس سے ہوگا؟ اس حدیث میں ہم نے پڑھا ہے کہ جمعے کے دن قیامت قائم ہوگی.
اس کا مطلب ہے سور پھونک دیا، کسی ایک جمعے کے دن سور پھونک دیا جائے گا. یہ سارے فرشتے، مقرب فرشتے خوفزدہ ہوتے ہیں، ڈر رہے ہوتے ہیں اس دن کہ کہیں آج سور ہی نہ پھونک دیا جائے، لیکن ہم نہیں ہوتے. ابھی کل جمعہ گزرا ہے، بس یاد رکھیے گا نا انشاءاللہ. سور کتنی دفعہ پھونکا جائے گا کسی کو پتہ ہے؟ 2 دفعہ، بالکل صحیح. قرآن میں کچھ علماء کا خیال 3 دفعہ بھی ہے، لیکن وہ جو زیادہ رائے جو بہتر جو ویل سپورٹڈ ہے نا قرآن سنت سے، وہ 2 دفعہ کہی ہے. سور 2 دفعہ پھونکا جائے گا. سورۃ الزمر میں آیت نمبر 68 میں 68 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ. جب سور پھونکا جائے گا زمین و آسمان کی ساری مخلوق ہلاک ہو کر گر پڑے گی سوائے اس کے جسے اللہ زندہ رکھنا چاہے. ثُمَّ يُنفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ. اور پھر دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو سب کے سب اچانک اٹھ کر دیکھنے لگیں گے. سورۃ الزمر کی آیت نمبر 68 اللہ نے کلیئر بتا دیا 2 دفعہ. پھر ایک حدیث ہے صحیح مسلم کی، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر سور پھونکا جائے گا. یہ ہم نے اس حدیث کا کچھ پارٹ پہلے پڑھ لیا ہے، لیکن جو آگے پارٹ ہے نا وہ یہاں پہ ریلیونٹ ہے کہ سور پھونکا جائے گا. جو اس کی آواز سنے گا وہ اپنی گردن ایک طرف جھکا دے گا اور دوسری طرف سے اونچی کر دے گا، یعنی گر پڑے گا بے ہوش ہو کے. سب سے پہلے سور کی آواز وہ شخص سنے گا جو اپنے اونٹوں کا حوض درست کر رہا ہوگا، اور وہ بے ہوش ہو جائے گا، اور پھر دوسرے لوگ بھی بے ہوش ہو جائیں گے جیسے جیسے وہ سنتے جائیں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ بارش نازل فرمائیں گے جو کہ شبنم کا کام دے گی. اس سے لوگوں کے بدن تیار ہو جائیں گے، بھی صاف ہو جائیں گے، تیار ہو جائیں گے. ہڈیاں وہ سیدھا ہڈیاں ہو چکی ہوں گی، گوشت تو ہوگا نہیں، تو وہ اللہ کا ایک طریقہ کار ہوگا. جو بھی کیفیت ہوگی اس وقت ہمیں اس کی ڈیٹیل جتنی پتہ ہے ہم اتنی بات کر سکتے ہیں. لوگوں کے بدن تیار ہوں گے اس سے. پھر دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو لوگ فوراً اٹھ کر دیکھنے لگیں گے. ٹھیک ہے، سمجھ آئیے ترتیب کیا ہے برادر؟ دیکھیں، ہمیں یہ چیز اسٹیبلش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں یہ پتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو ہمارا خیال ہے، کوئی سوچ رہا ہے سائرن کی طرح ہوگی، کوئی کسی اور طرح کی، اللہ عالم، خوفناک ہوگی، خوف زدہ کر دے گی. ابھی ہم پڑھیں گے شاید ایک حدیث جس میں اس کے بارے میں کچھ ذکر آئے گا. جو بھی ہوگی پریشان کرنے والی ہوگی. بس یہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بات بتائی ہے کہ پریشان کن قیامت کا آغاز ہو جائے گا. یہ امپورٹنٹ چیز ہے. آواز کس طرح کی ہوگی ڈزنٹ میٹر. اچھا، 2 مرتبہ جو سور پھونکی جائے گی نا، اس کے درمیانی مدت کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں ہیں ہمارے سامنے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 مرتبہ سور پھونکنے کے درمیان 40 کی مدت ہوگی. 40. لوگوں نے کہا کہ اے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، کیا 40 دن کی مدت ہوگی؟ ابو ہریرہ نے فرمایا میں نہیں جانتا. لوگوں نے پھر پوچھا کیا 40 ماہ کی مدت ہوگی، 40 مہینے ہوں گے؟ ابو ہریرہ نے فرمایا میں نہیں جانتا. لوگوں نے پھر پوچھا کیا 40 سال کی مدت ہوگی؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا. اتنی مدت گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش نازل فرمائیں گے. یہ حدیث آگے چل رہی ہے، جس سے لوگوں کے جسم اس طرح زمین سے اگ پڑیں گے جس طرح زمین سے سبزی اگتی ہے. ابو ہریرہ نے مزید فرمایا کہ انسان کے جسم میں سے ایک ہڈی کے علاوہ باقی سارا جسم ختم ہو جاتا ہے، اور وہ ریڑھ کی ہڈی ہے. اسی ہڈی سے قیامت کے دن لوگ پیدا کیے جائیں گے. یہ مسلم کی حدیث ہے. یہ ریڑھ کی ہڈی میں یہ شامل ہے، یہ ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے نا، اسکل جو ہوتا ہے یہ ریڑھ کی ہڈی کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے. اور یہ مین مقصد اس میں یہی ہے کہ جو ہڈی ہے جو مین ہڈیاں وہ رہ جاتی ہیں، اور اسی سے سارا دوبارہ تیار ہوگا، دوبارہ جسم لوگ پیدا کیے جائیں گے اسی سے. اور قیامت کے دن لوگوں کے اوپر وہ جو بھی ہوگا گوشت اور جس بھی فارم میں ہوں گے وہ اس دن اس ہڈی کے اوپر آئے گا اللہ تعالیٰ کے حکم سے. میں نے عرض کیا تھا کہ بعض علماء اہل علم کے مطابق سور پھونکنے کی تعداد 3 مرتبہ ہے. وہ اس کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلا جو ہے نا وہ نفخ الفزع ہوگا. فزع کہتے ہیں خوف و ہراس، ڈرانے کی کیفیت، جو آپ ابھی بات بھی کر رہے تھے. یہ خوف و ہراس یعنی وارن اور ڈرانے کے لیے ہوگا پہلا. پھر نفخۃ الموت ہوگا، یعنی کہ جس پہ موت آ جائے گی سب کو. پھر نفخۃ البعث ہوگا جس میں سب کو دوبارہ اٹھایا جائے گا. لیکن ہم نے قرآن اور حدیث سے پڑھ لیا ہے، صحیح قرآن کی آیت بھی پڑھی اور صحیح حدیث سے بھی واضح ہوتا ہے
کہ 2 نفخ ہی ثابت ہے، 2 دفعہ پھونکنا نہیں ثابت ہے۔ پہلا جو نفخ ہوگا، پہلی دفعہ جب سور پہ پھونکا جائے گا تو کیا ہوگا اس کے بعد؟ ہم کوئکلی انشاءاللہ یہ اور دوسری دفعہ جو ہوگا وہ پڑھ کے انشاءاللہ اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں۔ سورۃ الزمر کی آیت، وہی آیت نمبر 68، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایکسپلین کیا تھا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ۔ جب پہلی دفعہ سور پھونکا جائے گا، جب سور پھونکا جائے گا تو زمین اور آسمان میں جتنی بھی مخلوق ہے وہ کیا ہوگی؟ کیا ہوگا؟ اس کو فنا ہو جائے گی، فوت ہو جائیں گی، ہلاک ہو کر گر پڑے گی، سوائے اس کے الا من شاء اللہ، سوائے اس کے جسے اللہ تعالیٰ زندہ رکھنا چاہے۔ ٹھیک ہے، پہلی سور کے بعد کیا ہوگا؟ ایوری تھنگ ول ڈائی، ایوری مخلوق، آسمانوں اور زمین پہ جتنی مخلوق ہے سب ہلاک ہو کر گر پڑے گی۔ یہ پہلی سور کے بعد ہوگا۔ پھر سورۃ القصص آیت نمبر 88، کل شیء ہالک الا وجہہ، اللہ کی ذات کے علاوہ ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے۔ لہ الحکم والیہ ترجعون، حکومت اسی کے لائق ہے اور تم سب اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ سورۃ الرحمن، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، زمین کے اوپر جو کوئی ہے وہ فنا ہونے والا ہے صرف تمہارے رب کے، رب ذو الجلال والاکرام کی ذات کے، صرف وہی باقی رہ جائے گی، اللہ تعالیٰ کی ذات ہی باقی رہ جائے گی۔ یہ ایک حدیث ہے بڑی امپورٹنٹ، بہت امپورٹنٹ، اس کو غور سے سنیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز اللہ عز و جل آسمانوں کو لپیٹ کر اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیں گے۔ اس کے لیے لفظ آتا ہے یطوی اللہ عز و جل السماوات یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمام آسمانوں کو لپیٹ کے اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیں گے۔ اس کی کیا کیفیت ہے اللہ بہتر جانتے ہیں۔ اور پھر پوچھیں گے ثم یقول انا الملک این الجبارون و این المتکبرون، این الجبارون این المتکبرون، اللہ تعالیٰ تمام آسمان اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیں گے اور کہیں گے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے انا الملک این الجبارون این المتکبرون، میں مالک ہوں، میں بادشاہ ہوں، کہاں ہیں جبارون جو بہت سارے جبار تھے، اور کہاں ہیں جو بہت سارے متکبر تھے، تکبر کرنے والے لوگ تھے، کہاں ہیں وہ سب؟ کہاں ہیں جبار بننے والے اور کہاں ہیں متکبر بننے والے؟ اللہ اکبر، امیجن کریں اس کیفیت۔ پھر ثم یطوی الارض بشمالی، پھر اپنے بائیں ہاتھ میں زمین لے لیں گے، اس کی کیا کیفیت ہے اللہ عالم۔ ثم یقول، اور پھر فرمائیں گے انا الملک این الجبارون این المتکبرون، پھر وہی فرمائیں گے کہ میں مالک ہوں، میں بادشاہ ہوں، کہاں ہیں جبار بننے والے، کہاں ہیں تکبر کرنے والے، متکبر بننے والے۔ اسی سے ملتی جلتی ایک حدیث ہے، طبرانی میں ہے، عبداللہ بن عمر سے یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل جب ساری مخلوق کی روح قبض کر لیں گے نا، برادر سنیں غور سے، اللہ تعالیٰ جب ساری مخلوق کی روح قبض کر لیں گے تو اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی باقی نہیں رہے گا، اور اس وقت اللہ تعالیٰ 3 مرتبہ یہ ارشاد فرمائیں گے کہ آج کے روز کی بادشاہی کس کی ہے؟ لمن الملک اليوم، آج کے دن کی بادشاہت، کنگ شپ کس کی ہے؟ پھر اللہ عز و جل خود ہی جواب دیں گے للہ الواحد القہار، خود ہی جواب دیں گے کہ ایک اللہ قہار کی آج کے دن۔ اور ہم نے پہلے ایک حدیث میں پڑھ لیا ہے کہ پہلی دفعہ جب سور پھونکا جائے گا نا، اس کے بعد کچھ عرصہ ہوگا، 40 کا لفظ آیا حدیث میں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، پھر بارش نازل ہوگی جس سے انسانوں کی دوبارہ ان کو تیار کیا جائے گا، انسانوں کے جسم کو، اور ان کے اوپر گوشت چڑھایا جائے گا، لیکن جان نہیں ڈالی جائے گی ابھی تک، ٹھیک ہے، پہلی سور کے بعد۔ پھر آتی ہے نفخ ثانیہ، جو ہے النفخۃ الثانیہ، یعنی نفخ دوم جو ہوگا، ثانی، سیکنڈ ٹائم جب سور پھونکا جائے گا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ سورۃ النازعات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 13 اور 14 میں فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، پس وہ سور ایک گرجدار آواز ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النازعات میں فرمایا ہے فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، گرجدار آواز ہوگی۔
فَإِذَا هُمْ بِالسَّاحِرَةِ، جسے سنتے ہی سارے لوگ اچانک ایک میدان میں موجود ہوں گے. یہ سیکنڈ سور کی بات کر رہے ہیں ہم، ٹھیک ہے. پھر سورۃ یاسین میں وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. اور جب دوسری مرتبہ کا لفظ نہیں ہے آیت میں، لیکن سمجھانے کے لیے بات کی ہے، جب سور پھونکا جائے گا یعنی سیکنڈ ٹائم، تو لوگ فوراً اپنی قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف چل پڑیں گے. سورۃ یاسین آیت نمبر 51. پھر سورۃ النبأ آیت نمبر 18، یوم ينفخ فی الصور فتأتون افواجا. لوگ نا ابھی اس آیت کا ترجمہ پڑھتے ہیں، لوگ نا فوج در فوج، گروہ در گروہ نکل کے اکٹھے ہوں گے، گروہ در گروہ چل پڑیں گے. جس روز سور پھونکا جائے گا اس روز لوگ فوج در فوج، افواجا، گروہ بنے ہوں گے لوگوں کی، فوج در فوج حاضر ہو جاؤ گے تم لوگ. یعنی اس آیت کا مطلب بنتا ہے جس روز سور پھونکا جائے گا اس روز تم لوگ فوج در فوج حاضر ہو جاؤ گے. یہ حدیث ہے ترمذی کی صحیح حدیث. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی بار، یعنی پہلی بار کا لفظ نہیں ہے اس میں لیکن سمجھانے کے لیے بات ہو رہی ہے، جب پہلی بار سور پھونکا جائے گا تو زمین و آسمان کی ساری مخلوق ہلاک ہو کر گر پڑے گی سوائے اس کے جسے اللہ نے بچانا چاہا. یہ آیت ہے قرآن کی جو ہم نے پڑھی ہے. دوسری بار سور پھونکا جائے گا تو یکایک لوگ اٹھ کر دیکھنے لگیں گے. یہ بھی سورۃ الزمر کی آیت نمبر 68 آئی ہے. یہ پوری آیت چل رہی ہے، سوری یہ ایک ہی وہی آیت ہے جو ہم نے پڑھی ہے جس میں دونوں سور کا ذکر آیا ہے. آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں سب سے پہلے قبر سے میں سر اٹھاؤں گا. اس وقت موسیٰ عرش کے پایوں میں سے ایک پایا پکڑ کر کھڑے ہوں گے اور میں نہیں جانتا کہ وہ مجھ سے پہلے قبر سے اٹھے یا وہ ان میں سے ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس گھبراہٹ سے محفوظ رکھا. کیونکہ آیت میں آیا نا الا من شاء اللہ، سب ہلاک ہو جائیں گے سوائے اسے جسے اللہ تعالیٰ زندہ رکھے، سوائے اسے جسے اللہ تعالیٰ چاہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں سب سے پہلے میں اٹھوں گا، لیکن میرے سے پہلے موسیٰ علیہ السلام موجود ہوں گے اور میں نہیں جانتا کہ وہ میرے سے پہلے اٹھیں گے یا وہ فوت ہونے والے میں سے تھے ہی نہیں. جو سور میں سب کی جان نکلے گی، سب ہلاک ہوں گے، وہ اس میں سے تھے ہی نہیں. اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے جو بہت سارے لوگ بات کرتے ہیں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ وہ علم الغیب جانتے ہیں اور سب کچھ جانتے ہیں، حاضر ان کو سب کچھ پتہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرح. اس سے اور بہت ساری اور جگہوں میں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی فرمائی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا جانتے ہیں جتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا، ہم سے بہت زیادہ جانتے ہیں. اور اپنے ٹائم میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو کبھی پراپر وحی کے ذریعے، کبھی بغیر اس کے اللہ تعالیٰ ان کو بہت ساری خبریں دے دیتے تھے. تو یہ تو ہم مانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب سے زیادہ جانتے تھے اور علم الغیب بھی جانتے تھے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا جس چیز کی ضرورت تھی. لیکن تمام علم الغیب جاننا یہ قرآن سے صاف ظاہر ہوتا ہے بہت ساری جگہوں سے کہ یہ ایسا نہیں تھا. اللہ بردرز، ہم نے آج کچھ جو بقیہ قیامت کا جو منظر ہوگا، اس کی جو ہولناکیاں ہوں گی جو اللہ نے ہمارے لیے قرآن میں رکھی ہیں اپنی کتاب میں، تاکہ ہم لوگ سبق حاصل کریں. ایسے ہی نہیں رکھیں گے بس ہم سنیں اور ہم کہ پتہ ہے مجھے، یا یہ سوچیں کون سا میرے پہ آنی ہے. دعوت باللہ، ہمیں اس سے سبق لینا چاہیے. ہم نے اس میں بہت ڈیٹیل سے چیزیں پڑھی ہیں. پھر ہم نے زمین پہ کیا ہوگا، ہم نے زلزلے کی مثال لی. زلزلہ جب آتا ہے تو ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے، حالانکہ وہ ذرا سا زلزلہ ہوتا ہے. جب پراپر آسمان پھٹ رہا ہوگا، زمین ہلائی جائے گی بڑے خوفناک طریقے سے، اور جبال جو پہاڑ ہیں وہ اڑ رہے ہوں گے، اور بہار جو ہیں سمندر دریا بڑی بڑی ویوز لے کے آپ کے اوپر چڑھ رہے ہوں گے، اس ٹائم کیا کیفیت ہوگی. اللہ نے ہمیں یہ ڈرانے کے لیے یہ چیزیں بتائی ہیں ہمیں سب، تاکہ ہم بندے بن جائیں، انسان بن جائیں، اللہ کے بندے بن جائیں، صحیح چیز کو پکڑ لیں. اور اس کے بعد سور کا ہم نے آج پڑھا ہے کہ سور کسے کہتے ہیں، سور کتنی دفعہ پھونکا جائے گا، پہلے سور کے بعد کیا ہوگا، دوسری سور کے بعد کیا ہوگا، درمیان میں کتنا وقفہ ہے. اور جو سب سے اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ حدیث جو ہم نے پڑھی تھی ابن ماجہ کی حسن حدیث، کہ اللہ کے مقرب فرشتے جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل اور بہت سارے وہ جمعے کے دن خوف زدہ رہتے ہیں. کیوں سور ہی نہ پھونک دیا جائے، کیونکہ جمعے کے دن قیامت جمعے کے دن آئے گی اور قیامت کا آغاز سور سے ہوگا. فرشتوں کی جن کو ضرورت ہی نہیں ہے اصل میں اس سے اتنا ڈرنے کی، مطلب ان کا اس طرح ٹیسٹ تو نہیں ہو رہا نا،
وہ اس کو بالکل ذہن میں ازبر رکھتے ہیں اور ہر جمعے اس طرح کی کیفیت میں ہوتے ہیں، لیکن ہم انسانوں پر اثر نہیں ہوتا. تو ہماری ساری بات اور یہ ساری سیریز اور لیکچرز کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو صحیح چیز ہے جس سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے اور جو ہمیں ہر وقت اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے، ہم وہ کر سکیں، ہم اس کو ذہن میں رکھیں اور اپنی خیر منائیں. ٹھیک ہے، اگر ہم یوں کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ اگر ہماری قیامت واقعہ ہوگی نہیں، یعنی ہماری موت آ گئی، وہ بھی انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے سب مراحل معاملہ آسان ہو جائے گا، بہترین ہو جائے گا. اسٹارٹ سے جیسی موت آئے گی اس مومنٹ سے، ہم نے پڑھا تھا موت کے ٹاپک میں کہ وہ فرشتے آ جاتے ہیں اور بندہ دیکھنے لگ جاتا ہے، صحیح حدیث سے پڑھا تھا ہم نے. حد نگاہ فرشتے آ جاتے ہیں، پھر ملک الموت آتے ہیں، سر کے پاس آ کے بیٹھ جاتے ہیں، پھر روح نکالی جاتی ہے. اور مومن کی روح کیسے نکلتی ہے؟ جیسے مشق سے، یہ مشکیزہ نہیں ہوتا جو اس میں سے پانی نکل آتا ہے. اور جو کافر ہوتا ہے جس کا امتحان فیل ہو چکا ہے اس کی روح کیسے نکلتی ہے؟ حدیث کے الفاظ ہیں، لوہے کا کوئی گل ہو جس پہ کانٹے ہوں، اس پہ گیلی اون ڈالی ہو، ڈال دے اور ان کو کھینچ کے نکالیں. none of us want that, none of us. اور کبھی بھی آ سکتی ہے موت. پھر ملک القبر، ملک الموت ہی ایک بہت بڑا مسئلہ ہوگا، یا بہت بڑی خوشخبری ہوگی. دونوں میں سے ایک کیس ہوگا. جو اچھا بندہ ہوتا ہے اس کو وہ خوشبو لگا کے بڑی اچھی شکل میں آتے ہیں، بڑے زبردست مناظر ہوتے ہیں اس کے سامنے، وہ خوش ہوتا ہے. جو برا ہوگا بہت خوفناک منظر. پھر ملک القبر آئیں گے، منکر نکیر. وہ تو نیک بندے کے پاس بھی ہیبت ناک طریقے سے آئیں گے، لیکن صرف وہ جواب دے سکے گا جو اللہ کا بندہ بن کے رہا ہوگا، جس نے قرآن سے استفادہ حاصل کیا ہوگا، جس نے یہ چیزیں باتیں سن کے ابزارب کی ہوں گی، جو تفکر کرتا ہوگا، تدبر کرتا ہوگا. جو بھی کام کر رہا ہو، بزنس کر رہا ہو، جاب کر رہا ہو، اسٹڈی کر رہا ہو، کوئی بھی کام کر رہا ہو، ٹریول کر رہا ہو، سیر کر رہا ہو، انجوائے کر رہا ہو، گیم کھیل رہا ہو، کوئی اسپورٹس مطلب پازیٹیو پراپر گیمز، وہ دوسری گیمز نہیں، وہ ہر وقت کوئی نہ کوئی سبق لے رہا ہوگا. سبق صرف تب لے سکتے ہیں جب ہم نے کچھ پڑھا ہوگا، کوئی نور، اللہ کی کتاب سے نور حاصل کیا ہوگا تھوڑا سا. آج آپ نے پڑھا ہے نا جبال کے بارے میں، پہاڑوں کے بارے میں. اب ہم جب انجوائے کرنے جائیں ناردرن ایریاز میں تو ہم یہ ساتھ سبق بھی لیں، پھر صحیح فائدہ ہوگا، پھر سیر کا بھی ثواب ملے گا. بارک اللہ فیکم برادرز، جزاکم اللہ خیراً. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان چیزیں سمجھنے، یاد رکھنے، ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.